ڈالا پتہ نہیں چلا کیا کر رہی ہیں، لیکن قربان جالا حضرت فرماتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، کاٹنے والی بھی عورتیں جان بوجھ کر نہیں کاٹ رہی تھی، ارادے کے ساتھ ہاتھوں کو کٹوا نہیں رہی تھی، بلکہ حسن یوسف میں مگن ہو کر بدحالی میں، بے حالی میں، بے ہوشی میں، لا توجہی میں انگلیوں کو کاٹ ڈالا انہوں نے، اور کہنے لگی یہ تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا فرشتہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک نگاہ ذرا دیکھو مدینہ میں رہنے والے صحابہ کی طرف، ایک نگاہ دیکھو میرے محبوب کے غلاموں کی طرف، ادھر دیکھو نہ ذرا دھیان کرو، ادھر عورتیں کاٹنے والی ہاتھ کٹ رہے ہیں، ادھر مکہ اور مدینہ کے رہنے والے میرے محبوب کے اصحاب ہیں، ہاتھ نہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ادھر عورتیں ادھر مرد، ادھر ہاتھ کٹ گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ادھر ہاتھ نہیں گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ سب کچھ لٹانے کے بعد اصحاب پیغمبر یہی نعرہ لگاتے ہیں فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، ادھر سر کٹ گئے۔ اللہ اللہ قربان جاؤ میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حسن پاک کتنا عزیز تھا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کو نقل کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسنہم وجہا وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، فرماتے روئے زمین پر کائنات عالم میں میرے مصطفیٰ جیسا حسین کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ جیسا اچھا اخلاق والا بھی کوئی نہیں ہے، اچھے اخلاق بھی کسی کے نہیں، اور حضور کا حسن جیسا کسی کا حسن بھی، بولیے حضور کا حسن جیسا کوئی حسن بھی۔ اللہ اللہ قربان جاؤں مولا کائنات حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارگاہ میں اصحاب پیغمبر عرض کرنے لگے علی تم تو گھر کے بندے ہو، تم تو خاندان کے بندے ہو، تم تو میرے نبی کے ویر ہو، تم بتاؤ کبھی تمہاری نظروں میں مصطفیٰ سے حسین کوئی گزرا ہوگا؟ اے علی بتاؤ تم نے کسی کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ حضرت مولا کائنات فرماتے میرے محبوب کے غلاموں پھر سنو، اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو پھر سنو، لم ارى قبلہ ولا بعدہ۔ حضرت مولا کائنات فرماتے اللہ کی عزت کی قسم حضرت علی نے حضور کے حیات میں بھی حضور سے حسین کسی کو دیکھا نہیں، حضرت علی نے حضور کے وصال کے بعد بھی حضور جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور جیسا کسی کو حسین ہے؟ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، سبحان اللہ کی آواز ہے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف میں خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابدی کے ہنسی، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے لم ارى قبلہ ولا بعدہ، فرمایا اس تو پہلے وہ کدی نہیں ڈٹھا علی دی اکھ نے، تے اس تو بعد وہ کہیں نہیں ڈٹھا، ڈٹھے تو تا نا۔ اللہ اللہ قربان جاؤ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے آقا حضور کبھی بھی میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا، میرے آقا علیہ السلام آپ جیسا حسین حسان کی آنکھ کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ فرماتے دیکھنا نہ دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج تک کسی ماں نے آپ سا حسین جنا نہیں ہے، آپ سا حسین کسی ماں نے جنا نہیں۔ دیکھے تو خلقت مبرأ من کل عیب، محبوب آپ کو اللہ رب العالمین نے ہر عیب سے پاک بنا کے بھیجا، ہر عیب تو پاک بنا کے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اگر حسان بن ثابت نے پوچھو تو آقا کریم میرا ایمان گواہی دے گا، پروردگار عالم
رب العالمین نے سارے عیب تو تانوں پیار کر کے پیدا کیتا ہے، لیکن پھر کی کأنک قد خلقت کما تشاء، میرا ایمان یہی کہتا ہے آقا حضور جیسے آپ نے چاہتے ہوئے فرمایا رب نے بنا ڈالا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے گل مکا دیتی کہ سرکار تھوڑے جو نظر تا میں کسی ماں نے جنم دیتا ہوئے، جنم ہی نہیں دیتا، پیدا ہی نہیں کیتا کسی ماں نے، حسین تے تا نظر آوے نا کوئی پیدا ہویا ہوئے تھے سرکار کیا حسین کوئی۔ حضرت ایک باری نا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکالمہ فرمایا جناب جبریل دنال، کہ دنال بولو بولو جناب اونچا بولو جناب، قربان جاؤ میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے او جبریل جناب آدم دے کول بھی تو آیا، جناب شیش دے کول بھی تو آیا، جناب نوح دے کول بھی تو آیا، او جبریل بتا مشرق میں جان والا تو، مغرب کے اندر جان والا تو، شمال جنوب کی سینا کرنے والا تو، اے جبریل دست صحیح سارے نبیاں کو تو چلا گیا ہے، بتا دے صحیح کدھر کائنات دے کسی نکر دیتے میں محمد جی آگے بٹھا کے نہیں بٹھا، کوئی میرے ورگا نظر آیا؟ جناب امام زرقانی علیہ الرحمن نے نقل فرمائی اس بات میں، آپ فرماتے ہیں قال جبریل قلبت مشارق الارض ومغاربها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل عرض گزار ہوئے آقا حضور مشرقوں میں بھی جانے والا جبریل ہوں، مشرقوں میں بھی جانے والا جبریل ہوں، آقا کریم کائنات کے کونے کونے پہ سیر کرنے والا جبریل، ہر نبی کے پاس وہی لے کر جانے والا جبریل، پر میرے آقا کریم لم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ، سب بولیے صلی اللہ۔ جناب جبریل عرض کرنے لگے او میرے آقا کریم مشرق میں جانے والا میں، شمال میں جانے والا میں، جنوب میں جانے والا میں، ہر نبی کے پاس ہر دور میں ہر زمانے میں ہر جگہ اللہ کا پیغام لے کر جانے والا میں، پروردگار عالم کی قسم ہے او میرے آقا کریم ساری دنیا پھر کے میں نے دیکھا ہے آمنہ کا لال جیسا کوئی نظر نہیں آیا، آمنہ کے لال جیسا کوئی نظر ہے؟ یہ کون پہ کہندے نے؟ جبریل ہے کون نے؟ نوریاں دے سردار کون نے بولو بھائی؟ اسی ہون تک تے سن دے نور بڑا حسین ہوندا ہے، بشر نال نور زیادہ چمک رہا ہوندا ہے، تو او نوریاں دے سردار پہ کہندے نے سرکار تواڈے جا میں کوئی نہیں تکیا، میں تواڈے جا کوئی جو نوریاں دے سردار آکر سرکار تواڈے جا ہے کوئی نہیں، وہ پھر نوریاں تو بڑھ کے سونا ہونا ہے۔ پھر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بولے کعبے والمایا کعبے والمایا ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تو مایا، سرکار تو حسین بنیا کون ہے؟ رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، جناب جبریل عرض کرتے آقا حضور میں ساری دنیا پھر لئیے پر توڑے جا حسین لم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تو وجہ کہ میں نے کوئی حسین لبئی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں رات میں نکلیا باہر 14ویں دے چند آسمان دے ہوتے تو میں نے رستے چ لبا آمنہ دے چند بھی آسمان آتے 14ویں دے چند اپنے آب و تاب دے نال، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں دے چند آسمان تے چمکیا تھا، آمنہ دا چند مدینے چمکیا، میں رات میں باہر نکلیا چاندنی رات تو میں ویکھیا ادھر آسمان تے 14ویں دے چند چمک رہا ہے، ادھر رستے چ ملاقات ہوئی آمنہ دے چند نال، پھر میں ویکھن لگتا ایک نظر ادھر ویکھاں تو ایک نظر ادھر ویکھاں تو سونا کیڑا ہے، چہرہ کدھر صاف ہے، ادھر صاف ہے یا ادھر صاف ہے، فرماتے میں دیکھنے لگ پڑا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے
رات کے وقت میں باہر نکلا تو سرکار دو عالم سے ملاقات ہوئی. اللہ فرماتے انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر الی القمر، ایک نگاہ آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، ایک نگاہ آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں. فیصلہ کرنے میں دشواری پیدا ہوئی، سوچ رہا تھا کہ یہ سونا یا وہ سونا، یہ حسین یا وہ حسین. حضرت جابر بن سمرہ صحابی رسول امام زرقانی نے نقل فرمائی اس بات کو. فرماتے ہیں لوگوں جابر بن سمرہ فرمانے لگے ایک نگاہ ادھر دیکھا ایک نگاہ ادھر دیکھا، فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا، کافی دیر تک دیکھتا رہا. آخر فرماتے ہیں میرے ضمیر نے، میرے وہم و گمان نے، میرے ایمان نے گواہی دے دی. فرماتی فَإِذًا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. جابر بن سمرہ فرماتے ادھر بھی دیکھتا رہا ادھر بھی دیکھتا رہا، کافی دیر دیکھنے کے بعد میرے ضمیر اور ایمان نے فیصلہ کر لیا ہے آسمان کا چاند 14ویں کا ہوتے ہوئے بھی داغدار ہو سکتا ہے، میرے محبوب کا چہرہ داغ والا نہیں ہے. اس صورت نو میں جانا تھا، پیار نہ لواز ہے، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا تھا. اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہانا تھا. سچ آنکھیں رب دی میں گونج پڑ جائے، سچ آنکھیں رب دی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا. اس صورت نو میں مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھا چمک دلاٹ نورانی ہے. مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دلاٹ نورانی ہے. کل زلف تے آنکھیں مستانی ہے، کل زلف تے آنکھیں مستانی ہے. محمور اکھیں مد بریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گالی ختم کر سری آکھا ادھر نسل کے میں ہو سکتے جدے تو ساریاں شانہ بنی ہوں. وہ مظہر نور خدا ہے، وہ باعث تخلیق کائنات ہے، وہ سورج چند ستارے واسطے بھی اپنے درباری عالیہ تو حسن کی خیرات بانٹنا رہا. اس جیسا کائنات کوئی آیا